بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحریق، الحریق کا معنی ہوتا ہے آگ۔ کیا ہوتا ہے الحریق کا معنی؟ آگ، آتش۔ چند الفاظ یہاں پر دے رہے ہیں، ان الفاظ کے معانی آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ انہی الفاظ کا استعمال نیچے لکھے گئے مضمون میں کیا گیا ہے۔ پہلا لفظ ہے ظلامن۔ ظلامن کا معنی ہوتا ہے تاریکی، اندھیرا۔ صوتن، آواز جمع اصوات۔ کیا ہے صوتن کا معنی؟ آواز، اور جمع ہے اس کی اصوات۔ الخفیر، الخفیر کا معنی ہوتا ہے پہرے دار، چوکیدار، ہوم گارڈ وغیرہ۔ الخفیر۔ صراخن، صراخن کا معنی ہوتا ہے چیخ، تیز آواز۔ الخارج، خارج کا معنی ہوتا ہے باہر۔ کیا ہے خارج کا معنی؟ باہر، جیسے الداخل کا معنی اندر۔ اطل، اطل یطل، اطلال باب افعال سے۔ اطل علی شیء، کسی چیز پر جھانکنا۔ اطل یطل اطلال کا معنی جھانکنا۔ وجد، وجد یجد وجدن، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، ضرب یضرب سے۔ نادا ینادی منادات، یہ مفاعلت سے، باب مفاعلت سے۔ نادا ینادی منادات، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، ندا کرنا۔ وسط، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، بیچ۔ مدح یمدح مدحن، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، باب فتح یفتح سے۔ غرفتن، اس کا معنی ہوتا ہے کمرہ یا بالا خانہ، جو اوپر کمرہ بنایا جاتا ہے اس کو غرفہ کہتے ہیں۔ جمع اس کی ہوتی ہے غرف، یعنی بغیر تاکہ غرف، را پر زبر کے ساتھ غرف۔ غرفات بھی جمع استعمال ہوتی ہے لفتہ کے ساتھ۔ کان محمود نائما فی فراشہ والساعۃ 10۔ کان محمود، کانا فعل ناقص ہے، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوگا تو مبتدا کو رفع کرے گا، وہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور خبر کو نصب کرتا ہے۔ تو یہاں پر محمد، یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور نائمن اس کی خبر ہے۔ فی فراشہ، یہ دوسری خبر ہے، یا فی فراشہ یہ نائمن اسم فاعل سے متعلق ظرف لغو ہے۔ والساعۃ 10، ساعۃ کا معنی ہوتا ہے گھڑی، وقت۔ 10 کا معنی ہوتا ہے 10۔ کان محمد نائما فی فراشہ والساعۃ 10، محمد اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، والساعۃ 10، اور وقت 10 بجے کا تھا۔ واللیل کلہ ظلام وبرد، اللیل رات جمع لیالی، کلہ پوری، اللیل کلہ پوری رات۔ ظلام اندھیری، وبرد اور ٹھنڈی۔ واللیل کلہ ظلام وبرد، پوری رات تاریک، اندھیری اور ٹھنڈی تھی۔
والدنیا ساکنۃ، ساکن کا معنی پرسکون، اور دنیا پرسکون تھی. اب دنیا بیٹا مؤنث سماعی ہے، اسی لیے اس کی خبر ساکنۃ المؤنث ہے. والدنیا ساکنۃ، اور دنیا پرسکون تھی، یعنی سناٹا تھا کائنات میں. لیس فیہا الا صوت الشرطی فی الشارع، لیس فیہا، فیہا ہا کی ضمیر کا مرجع ہے دنیا. لیس فیہا دنیا میں نہیں تھا، الا صوت الشرطی، صوت کا معنی آواز، الشرطی کا معنی پولیس، الشرطیوں کا معنی پولیس. فی الشارع، الشارع کا معنی روڈ. لیس فیہا الا صوت الشرطی فی الشارع، دنیا میں نہیں تھا مگر پولیس کی آواز روڈ میں. لیس فیہا الا صوت الشرطی فی الشارع، اس میں پولیس کی، روڈوں پر پولیس کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دنیا میں روڈوں پر پولیس کی آواز ہی تھی، کچھ بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، سمع یسمع سننا، صراخا تیز آواز، چیخ، فی الخارج باہر میں. ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، پھر محمد نے باہر چیخ سنی. فقام من فراشی، تو وہ اپنے بستر سے کھڑا ہوا. فراش کا معنی بستر. فقام، قام یقوم، کھڑا ہونا. فقام من فراشی ہی، تو وہ اپنے بستر سے کھڑا ہوا. وفتح الشباک، الشباک اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکی، ونڈو. فتح یفتح کھولنا. وفتح الشباک، اور اس نے کھڑکی کھولی. وأطل منہ، اور اس سے جھانکا. اطل یطل اطلاع، جھانکنا. وأطل منہ، اور اس سے جھانکا. فرأى حریقا فی بیت جارہ، رأى یرا رؤیتاً اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. فرأى تو اس نے دیکھا کیا، حریقا، حریق کا معنی آگ. تو حریقاً یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. فرأى حریقا فی بیت جارہ، جار کا معنی ہوتا ہے بیٹا پڑوسی، جمع جیران. بیت گھر، جمع بیوت. فرأى حریقا فی بیت جارہ، تو اس نے اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ دیکھی. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ، اور وہ صاحب کا معنی دوست. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر ہے. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ، تو بیٹا صاحب مضافلہ ہونے کی وجہ سے بیت مضاف ہے اور صاحب مضافلہ ہے، اور پھر مضاف بھی ہے. پھر یہ ہا ضمیر کی طرف مضافلہ اپنے مضاف سے مل کر پھر یہ بیٹا مبدل من ہے، اور ابراہیم اس سے بدل ہے. ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر حالت جدی میں فتحہ آیا. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر ہے. الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ، الَّذِي يَلْعَبُ، لَعِبَ يَلْعَبُ باب سمعہ سے اس کا معنی کھیلنا. یلعب معه، جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. کل یوم، پورے دن، وہ کل یوم ہر دن. اگر بیٹا لفظ کل کا مضاف الیہ معرف باللام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا، اور اگر لفظ کل کا مضاف الیہ نکرہ ہوتا ہے
تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر ایک. جیسے ہم کہیں اگر یہیں پر کل یوم ہوتا تو معنی ہوتا پورے دن, اور یہاں پر نکرہ کے ساتھ ہے کل یوم تو اس کا معنی ہوگا ہر دن. وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ, اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر ہے. الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ, جس کے ساتھ وہ ہر دن کھیلتا ہے. فَنَزَلَ يَجْرِي لِيَنْظُرَهُ فَمَا وَجَدَهُ. فَنَزَلَ, نَزَلَ يَنزِلُ اترنا, فَنَزَلَ تو وہ اترا, کہاں سے؟ اپنے بالا خانے سے, اپنے کمرے سے. فَنَزَلَ تو وہ اترا, یجری دوڑتے ہوئے. یہاں پر نزلہ میں جو ہوا ضمیر ہے محمد کی طرف لوٹ رہی ہے, وہ ذوالحال ہے بیٹا. اور یجری یہ فعل جرا یجری, جریاً اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا. یہ فعل مضارع اپنے فاعل ہوا ضمیر اس میں مستتر اس کا فاعل ہے. فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر حال ہے. نزلہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہم نے ذوالحال بنائی, ذوالحال حال سے مل کر پھر فاعل ہے نزلہ کا. فنزل یجری تو وہ دوڑتے ہوئے اترا, لینظرہ تاکہ اسے دیکھے, کسے؟ اپنے دوست کو. فما وجدہ تو اس کو اس نے نہیں پایا, ما نافیہ, فما وجدہ تو اس نے اسے نہیں پایا. فدخل البیت فی وسط النار تو وہ گھر میں گھسا, داخلہ گھسا داخل ہوا. فدخل البیت تو وہ گھر میں گھسا, فی وسط النار آگ کے بیچ میں, آگ کے بیچوں بیچ وہ گھر میں گھس گیا. وَوَصَلَ إِلَىٰ غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَاهُ, وصل یصل وصولاً پہنچنا. وَوَصَلَ اور وہ پہنچا, إِلَىٰ غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے کمرے کی طرف. وَنَادَاهُ, نَادَ يُنَادِي منادات, اس کا معنی پکارنا, آواز دینا. وَنَادَاهُ اور اس کو پکارا, اسے آواز دی. وَوَصَلَ إِلَىٰ غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَاهُ اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا اور اسے آواز دی. فقام ابراہیم مرعوبا, مرعوب ڈرا ہوا, اور مؤنث کے لیے مرعوبۃ ڈری ہوئی. فقام ابراہیم مرعوبا تو ابراہیم ڈرا ہوا اٹھا, خوف زدہ ہو کر اٹھا. یہ تو ابراہیم اٹھا اس حال میں کہ وہ خوف زدہ تھا. تو بیٹا یہ ابراہیم ذوالحال ہے اور مرعوباً اس سے حال واقع ہے. فأخذ محمد بيده, اخذ یأخذ, اخذ اس کا معنی ہوتا ہے لینا, پکڑنا. فأخذ محمد بيده تو محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا. ونزل به إلى الشارع اور نزلہ ینزل اترنا, اور جب سے ہم نے بتایا تھا کہ لازم فعل کا صلہ جب با آ جائے تو وہی متعدی ہو جاتا ہے. تو نزلہ اترنا اور نزلہ بھی اتارنا. ونزل به إلى الشارع اور اس کو روڈ کی طرف اتار کر لایا. شارع روڈ جمع شوارع. فرآہ جمیع الواقفین, رآ یرا دیکھنا, رآہ اس کو دیکھا, جمیع الواقفین سب کھڑے لوگوں نے. واقفین واقف کی جمع ہے, کھڑا ہونے والا, واقفین کھڑے ہونے والے. جمیع الواقفین سب کھڑے. فرآہ جمیع الواقفین تو سب کھڑے لوگوں نے اسے دیکھا. وفرحوا به, فرح یفرح فرحتاً اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا خوش ہونا. وفرحوا به اور اس سے خوش ہوئے. ومدحوه, مدح یمدح تعریف کرنا, ومدحوه اور اس کی انہوں نے تعریف کی. لأنه خلص صاحبه, خلص یخلص تخلیص بچانا, نجات دلانا, رستگاری دلانا. لأنه خلص صاحبه کیونکہ اس نے اپنے دوست کو بچایا. اگلا سبق ہے کتاب.
किताबुन का माना होता है बेटा, किताब भी होता है बुक, और किताब का माना खत भी होता है। अरबी ज़बान में किताब का माना खत, लेटर। तो इसमें खत के बारे में हम पढ़ेंगे। चंद अल्फाज पहले दे रहे हैं। कैफा, कैफा का माना होता है कैसा। क्या होता है कैफा का माना? कैसा। कैफा, कैफा हालु का, तुम्हारा हाल कैसा है, तो कैफा का माना कैसा। रिसालतुन, रिसालतुन का माना बेटा पैगाम भी होता है, और रिसालतुन का माना खत भी होता है। जमा रसाइल, क्या है जमा? रसाइल। अल-कुतुब, अल-कुतुब वही किताब की जमा, इसका माना खत भी होता है और किताब भी होता है। ज़कीयुन, ज़कीयुन का माना ज़हीन। क्या है ज़कीयुन का माना? ज़हीन। जमा अज़किया, ज़ाल से, और एक होता है ज़ा से ज़कीयुन, उसका माना होता है बेटा साफ सुथरा, उसकी जमा भी आती है ज़ा के साथ अज़किया। तो ज़कीयुन ज़हीन। इस्तमे, ये फ़ेल अम्र है बेटा। इस्तमाअ यस्तमिउ इस्तिमाअन, बाबी इस्तिफ़ाल से, उसी से फ़ेल अम्र है इस्तमे। इसका माना होता है गौर से सुनना। इस्तमे, तू गौर से सुन। फ़ेल अम्र वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा। मता, मता का माना कब। मता ज़हाबुका, तुम्हारा जाना कब होगा, तो मता का माना कब। मुश्ताकुन, मुश्ताकुन माने शौक रखने वाला। क्या है मुश्ताक? इश्ताका यश्ताकु इश्तियाकन, शौक रखना। मुश्ताक इसमें फ़ाइल, शौक रखने वाला। ख्वाहिशमंद। अभी, अब उनका माना बाप होता है, या मुतकल्लिम की तरफ उसकी इजाफत है, तो इसका माना होगा अभी मेरा बाप। अब देखिए यहाँ पर कुछ बोलचाल है, इस बोलचाल के जुमलों को आप ज़बानी याद करिए, ताकि इस तरह के जुमले आप भी अरबी में बोल सकें। अहमद, अहमद कह रहा है अस्सलामु अलैकुम या यूसुफ। ठीक है, या यूसुफ, ए यूसुफ। अस्सलामु अलैकुम का माना होगा तुमको सलामती हो, तुम सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम या यूसुफ, जवाब में यूसुफ ने कहा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बेटा सलाम, सलाम करने वाला जितने अल्फाज बोले, तो जवाब देने वाले को उससे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, ये बेहतर है। वालेकुम, इस यहाँ पर भी वैसे देखिए कितने अल्फाज बढ़ा दिए, रहमतुल्लाह बढ़ा दिया, बरकातुहू बढ़ा दिया। यूसुफ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें हो। अहमद कैफ़ अंत व माज़ा तअमलु अल, कैफ़ अंत, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, और चाहे तो तू भी कह सकते हैं, तू मुहज़्ज़ब नहीं लगता है, आप और तुम करके ही बोलना चाहिए। अहमद कैफ़ अंत, आप कैसे हैं, अहमद ने पूछा आप कैसे हैं। वमाज़ा तअमलु अल, अल-आन का माना होता है अब। अमिला या अमलो, काम करना, बाब समिया से। माज़ा, क्या। वमाज़ा तअमलु अल, और अब आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। यूसुफ अना अक्तुबु रिसालतन इला अखी अजीज, मैं अपने भाई अजीज की तरफ खत लिख रहा हूँ। कतबा यक्तुबु, किताबतन लिखना, उसी से फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है अक्तुबु, मैं लिख रहा हूँ।
انا اکتب میں لکھ رہا ہوں رسالتاً پیغام خط الی اخی عزیز اپنے بھائی عزیز کی طرف، میں اپنے بھائی عزیز کی طرف خط لکھ رہا ہوں۔ احمد نے کہا انت تعرف کتابۃ الکتب وانت صغیر بهذا السن انك لذکی۔ انت تعرف کتابۃ الکتب، عرف یعرف، اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جاننا۔ انت تعرف فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت تعرف آپ جانتے ہیں، کتابۃ الکتب کتابت لکھنا، کتب وہی خط، کتاب کی جمع کتب، خط، خطوط۔ انت تعرف کتابۃ الکتب، آپ خطوط نویسی جانتے ہیں، آپ خطوط نویسی جانتے ہیں۔ وانت صغیر بهذا السن، اور آپ اتنے چھوٹے ہیں، انت صغیر آپ چھوٹے ہیں، بهذا السن اس عمر کے ساتھ، یعنی اتنے چھوٹے ہیں آپ، یعنی آپ اتنے چھوٹے ہو کر خطوط نویسی جانتے ہیں۔ السن کا معنی عمر، ترجمہ وہی ہوگا جو ہم نے کر دیا۔ انک لذکی، تم تو ذہین ہو، تم تو یقیناً ذہین ہو۔ انک لذکی، تم تو یقیناً ذہین ہو۔ یوسف نے کہا تعلمت ذا فی المدرسۃ، ذا یہ بیٹا اسم اشارہ ہے، کیا ہے ذا؟ اسم اشارہ۔ تعلم ذا کا معنی وہ یا یہ، کبھی حاضہ لگا دیتے، کبھی آگے لکا لگا دیتے، ذالکا، لیکن اصل اسم اشارہ جو ہے وہ ذاتی ہے۔ تعلم یتعلم، تعلم اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، اسی سے فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ باب تفعل سے ہے۔ تعلم تو میں نے سیکھا، ذا یہ فی المدرسۃ مدرسے میں، تعلمت ذا فی المدرسہ میں نے یہ مدرسے میں سیکھی، یعنی خطوط نویسی مدرسے میں سیکھی۔ والکتابۃ سہلۃ، اور لکھائی، الکتابۃ لکھائی، سہلۃ آسان، والکتابۃ سہلۃ اور لکھائی آسان ہے۔ ولا اکتب کلاما کثیرا، کلاما کثیرا بہت باتیں، اکتب کتب یکتب لکھنا، اکتب میں لکھتا ہوں، لا داخل ہو گیا تو منفی ہو گیا، لا اکتب میں نہیں لکھتا ہوں۔ ولا اکتب کلاما کثیرا میں بہت باتیں نہیں لکھتا ہوں۔ خذ الرسالۃ واقرأها، خذ اخذ یاخذ اخذا، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا، اسی سے فعل امر ہے خذ، تو پکڑ لے، الرسالہ خط، وقرأها اقرأ، قرأ یقرأ پڑھنا، اقرأ تو پڑھ، ہا اسے فعل امر ہے یہ۔ خذ الرسالۃ وقرأها، خط کو لو اور پڑھ لو، خط کو لو اور پڑھ لو۔ احمد اشکرک، آپ کا شکریہ، اشکرک بیٹا متکلم کا صیغہ اشکرک بھی ہم یہ بول سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو صرف مصدر بھی بول سکتے ہیں، شکرا، آپ کا شکریہ۔ یوسف استمع لاقرأها علیک، یوسف نے کہا غور سے سنو، استمع میری طرف توجہ کرو، لاقرأها علیک تاکہ میں اس خط کو آپ کے پاس پڑھوں، استمع لاقرأها علیک، دھیان سے سنو کہ میں یہ خط آپ کے پاس پڑھوں، دھیان سے سنو میں یہ خط آپ کے پاس پڑھتا ہوں۔ اخی، اب خط شروع ہو رہا ہے، خط میں کیا لکھا تھا یہ دیکھیے، اخی میرے بھائی، وہ عزیزی عزیز، اور میرے پیارے بھائی عزیز، عزیز نام ہے اس کا، میرے پیارے میرے بھائی عزیز، ما رأیتک من زمان،
زمانی نکرہ ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا ایک زمانہ. ما رأیتک من زمان، میں نے تمہیں ایک زمانے سے نہیں دیکھا. رأیت واحد متکلم کا صیغہ ہے، رأى یرا دیکھنا، رأیت میں نے دیکھا. ما رأیتک من زمان، میں نے ایک زمانے سے تمہیں نہیں دیکھا. فمتى تحضر، تو آپ کب حاضر ہوں گے؟ حضر یا حضور، حضور حاضر ہونا. فمتى تحضر، تو آپ کب حاضر ہوں گے، کب آئیں گے؟ انت غبت کثیرا، انت تم، آپ، غاب یغیب غیبتاً، اس کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا. اسی سے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ غبت، تم غائب ہوئے، کثیراً بہت. انت غبت کثیراً، تم بہت غائب رہے، بہت غائب رہے. وَأَنَا مُشْتَاقٌ إِلَيْكَ، اور میں آپ کا مشتاق ہوں، میں آپ کا خواستگار ہوں، خواہش مند ہوں. فَتَعَالَ عَلَى عَجَلٍ، تعالی یہ فعل، یہ اسم فعل ہے بیٹا. تعالی کا معنی ہے تو آ، علی عجل جلدی. فتعال علی عجل، تو جلدی آ جاؤ. فتعال علی عجل، تو جلدی آ جاؤ. ابی و امی بخیر، میرے ماں، میرے باپ، میرے باپ، میرے ماں، میرے ماں باپ بخیر، خیر کے ساتھ ہیں، بھلائی کے ساتھ. ابی و امی بخیر، میرے ماں باپ خیر کے ساتھ ہیں، بھلائی کے ساتھ ہیں، خیریت سے ہیں. وَيُسَلِّمَانِ عَلَيْكَ، سلم یسلم تسلیم، اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، سلام کہنا. وَيُسَلِّمَانِ تثنیہ کا صیغہ فعل مضارع. وَيُسَلِّمَانِ عَلَيْكَ، اور آپ کو سلام کہتے ہیں. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ أَنْتَ بِخَيْرٍ، رجا یرجو رجاءً، اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا. فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ارجو، میں امید کرتا ہوں. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ أَنْتَ بِخَيْرٍ، اور مجھے امید ہے أَن تَكُونَ أَنْتَ بِخَيْرٍ، کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے. اخوک و محبک یوسف، اختتام میں نام لکھ رہا ہے. اخوک آپ کا بھائی، و محبک آپ سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا یوسف. تو آپ نے یہ خط پڑھا بیٹا. اس خط میں آپ نے 2-3 باتوں کا اندازہ لگایا. ایک تو یہ بات کا اندازہ لگایا کہ کسی کے لیے جب ہم خط لکھیں تو سب سے پہلے ہم دعا سلام والے الفاظ استعمال کریں. پھر اس کے بعد ہم اس کی خیر و عافیت پوچھیں، اور پھر اپنا جو بھی مقصد ہو، اس مقصد کی بات کو اس کے بیچ میں رکھیں. مثلا ہمیں تکلیف ہے تو تکلیف بیان کر دی بیچ میں، ہمیں آپ کی چاہت ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو بیان کر دیا بیچ میں. یعنی جو بھی مقصود ہو آپ کا وہ بیچ میں رکھیے. پھر اس کے بعد میں اختتام دعا سلام پر کریے، اس طریقے سے کہ ہم سب یہاں پر خیر و عافیت سے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت سے رہیں گے، عیادت ہوں گے. آخر میں جا کر اپنا نام لکھیے اور کہیے کہ آپ سے محبت کرنے والا. آپ سے کسی استاد کی طرف خط لکھ رہے ہیں تو آپ کا خادم، آپ کا کفش بردار، آپ کے در کا گدا، کچھ بھی لکھ کر اپنا نام لکھ دیجیے. اس طریقے سے خط لکھنے کا ایک طریقہ بھی اس میں آپ کو مطلب اشارتاً بتا دیا گیا. تو آپ اس کو سمجھیے اور خط لکھنے کا انداز بھی سیکھیے، اور ان جملوں کو زبانی یاد کر لیجیے تاکہ آپ بھی اپنے طور سے عربی میں اس طرح کی ایک دوسرے سے خیریت